بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پانچویں تراویح۔ آج کا بیان چھٹے پارے کے شروع سے ساتویں پارے کے رکوع تک کی تلاوت پر مشتمل ہے۔ سورہ مائدہ میں ایک عمومی ہدایت دی گئی ہے۔ شریعت کی پابندی کا پورا احترام کرو اور پورا اہتمام کیا گیا ہے۔ پھر اس کی تفصیل کرتے ہوئے مندرجہ ذیل احکام دیے گئے ہیں۔ سب سے پہلے اس میں حج کے لیے احرام باندھنے کے بعد حلال جانور کا شکار کرنا بھی حرام قرار دیا گیا۔ پھر اس کے بعد حلال جانوروں میں صرف ان جانوروں کا کھانا درست کہا جن کو اللہ کے نام پہ ذبح کیا گیا ہو۔ غیر اللہ کے نام پہ اگر کسی نے ذبح کیا ہے تو اس جانور کا کھانا بھی حلال نہیں ہے، ناجائز ہے۔ اسی طرح دوسرے اور جانور جو حلال نہیں ہیں جیسے سور کا گوشت، اسی طرح اللہ کے غیر کے نام پہ ذبح کیا ہوا کا گوشت، یا ایسا جانور جس کے گلے میں پھندا لگ کر مر گیا ہو، گلا گھٹ کر مر گیا ہو، یا اوپر سے گر کر چوٹ کھا کر مر گیا ہو، یا دوسرے جانور نے شکار کیا ہو اور پھر وہ جانور مردہ ہو گیا ہو، تو ایسے جانور کا گوشت کھانا بھی حرام ہے، حلال نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فال یا پانسوں سے اپنی قسمت کا حال نہ معلوم کیا کرو۔ یعنی لوگ کہتے ہیں نا کہ نیک فعالی لینا، بد فعالی لینا، تو بسا اوقات تو نیک فعالی لینے کی اجازت دی گئی لیکن ہر جگہ نہیں ہے۔ تو پاسوں کے ذریعے اسی طریقے سے اپنے تقدیر کو معلوم کرنا، نجومیوں کے ذریعے ان سب چیزوں پر ایمان رکھنا گویا کہ ایمان کی مخالفت کرنا ہے۔ تو ایسی چیزوں سے اپنی حالت کو معلوم کرنا، اپنی قسمت کو معلوم کرنا، یہ تو آدمی کا یہ صحیح اور نیک لوگوں کا کام نہیں بلکہ قرآن نے اس کو فاسقوں اور فاجروں کا عمل بتایا ہے۔ چونکہ نفع اور نقصان پہنچانے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اللہ رب العزت پر آدمی کو یقین رکھنا کہ ہمارے مقدر میں جو ہوگا اللہ کی مرضی سے ہوگا، اس کے مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوگا، اور اپنے دین پر، ایمان پر اچھی طرح قائم رہے، اللہ کے اوپر ایمان رکھے۔ جس کو اب اللہ پر مکمل ایمان نہیں رکھے گا تو گویا کہ وہ اللہ کی ذات میں شرک کرے گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں کہا کہ ہم نے اپنی نعمت کو تمہارے اوپر مکمل کر دی ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اور ہم دین اسلام سے کیا ہے، خوش ہیں۔ تو گویا کہ اسلام سے اللہ راضی ہے، اسلام کے ماننے والوں سے بھی اللہ راضی ہوگا جو اسلام پر کی پوری پابندی کرے گا۔ لہذا ہمارے اوپر ضروری ہے کہ شریعت کی جتنی پابندیاں ہمارے لیے نافذ کی گئی ہم اس کا احترام کریں، ان کو صحیح طریقے سے ادا کریں، حلال اور حرام میں تمیز پیدا کریں۔ اور اللہ تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا کہ تم پر پرہیزگار اور شکر گزار بنے رہو، تم اپنے آپ کو پرہیزگار اور شکر گزار بندوں میں شامل کرنے کی دعا کرتے رہو۔ پھر سورہ مائدہ میں مسلمانوں کی مذہبی، تمدنی اور معاشرتی اور سیاسی زندگی کے متعلق کچھ احکام نازل ہوئے، جیسے سفر حج کے آداب، دینی شعائر کا احترام، حلال و حرام کی پہچان، حدود، اہل کتاب سے نکاح، تعلق، وضو، غسل، تیمم اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں جن کو قرآن مقدس میں نے کھول کر بیان کیا ہے۔ ان سب چیزوں کا ہمیں پاسداری کرنی چاہیے، خیال رکھنا چاہیے۔ اگر کوئی آدمی چوری کرے اور ان کی چوری ثابت ہو جائے تو ان کی سزائیں کیا ہے، شراب، جوئے اور اس طرح کے اس قسم کی چیزوں کی ممانعت فرمائی گئی۔ قسم کھانے کی ممانعت ہے، اگر کوئی قسم کھائے تو اس کو پورا کرے، اگر قسم توڑتا تو اس کے لیے کفارہ ہے، اور اس طرح کے بہت سارے احکامات نازل ہوئے۔ اگر کوئی آدمی چوری کرتا ہے، چوری کرنے والا مرد ہو یا عورت ہو، ان کی چوری ثابت ہو جائے کہ ان کے جو ہاتھ کاٹ دینے چاہیے۔ اس طرح کی جو احکامی چیزیں جو معاشرے کو درست اور صحیح رکھے، امن و سلامتی کے ساتھ پورے معاشرے کو چلائے، ان سب کے احکام سورہ مائدہ کے اندر نازل کیے گئے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے یہ فرمایا گیا کہ آپ ایسے لوگوں سے دوستی نہ رکھو جو آپ کے ساتھ بغاوت اور دشمنی پیدا کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے دلوں میں اللہ نے اپنا روب پیدا کیا ہے، اور قیامت کے لیے یہ سب عداوت اور ان کے بغض ان کے دلوں میں ڈال دیے جائے۔ جو اسلام کے نہیں وہ آپ کے بھی نہیں ہوں گے، تو ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں۔ ظالم اور بے مددگار لوگوں کے ساتھ جو ہے آپ ظلم اور زیادتی نہ کریں، بلکہ جو لوگ ظلم اور زیادتی کر رہے ہیں ان کے ظلم و زیادتی سے اپنے آپ کو بھی بچائیں اور انہیں بھی بچائیں۔ اسی طرح اللہ نے ایسے لوگوں کے لیے جنت کو حرام قرار دیا۔ ایسے لوگوں کے لیے جنت نہیں ہے جو ظلم زیادتی کرتے ہوں اور اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی پیدا کرتے ہوں۔ اور اسی طریقے سے اور بہت سارے احکام اس میں نافذ کیے گئے ہیں، حکم کو بھیجا گیا ہے۔ نیک اعمال والے ہوں گے
تو ان کے اوپر اللہ نے جنت کی خوشخبری سنائی ہے، روز قیامت میں ایسے لوگوں کو نجات پائیں گے، اس کا وعدہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ایمان والو، جو پاک چیز کو اپنے لیے حرام کر لو گے تو اللہ کے قانون کے بجائے اپنے نفس کی پیروی کرو گے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو چیزیں اللہ کی طرف سے حلال کی گئی ہے اس کو اپنے اوپر حرام کر لیتے کہ میں یہ نہیں کھاؤں گا، وہ نہیں کروں گا، ویسے حالانکہ وہ چیزیں حلال ہے تو ایسی چیزوں کو حلال رہنے چاہیے، اپنے اوپر حرام نہ کرے۔ اگر وہ کر رہا ہے تو گویا کہ اللہ کے حکم کی پیروی نہیں بلکہ وہ اپنے نفس کی پیروی کر رہے ہیں، تو ایسی چیزوں کو اپنے آپ سے بچانا چاہیے۔ پھر آخر میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو مخاطب کر کے کہا کہ اے مسلمانوں، تم جان بوجھ کر قسمیں کھاتے ہو، تو اگر قسمیں کھاتے ہو تو اس قسموں کو نبھانے کی کوشش کرو، نبھاؤ۔ اگر تم قسموں کو نبھا نہیں سکتے تو قسم کھانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جو بات صحیح ہے، سچ ہے، اس کو بتا دیا کرو۔ اور اگر تم قسم کھاتے ہو اور قسم کو نبھاتے نہیں، قسم کو توڑ دیتے ہو، تو اس کے لیے تم سے اللہ رب العزت کو قیامت کے دن پوچھا جائے گا، اور پھر دنیا میں اس کا کفارہ ادا کرنا ہوگا۔ اور اس کا کفارہ یہ بتایا گیا کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دیا جائے، یا انہیں کپڑا پہنا دیا جائے، یا غلاموں کو آزاد کر دیا جائے۔ اگر ان میں سے کوئی چیز نہ ہو سکے تو کم سے کم 3 دن کا روزہ رکھنا ضروری ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے کچھ ایسے لغویات کا ذکر کیا ہے جو انسانوں کی زندگی میں لغویات ہے، اللہ کے لیے نہیں، انسانوں کے لیے لغویات، جیسے شراب نوشی کرنا، جوا کھیلنا، آستانے پہ جانا، فال کرنا، باتیں کرنا، یہ سب گندے کام ہیں، اور ان کو قرآن نے شیطانی عمل بتایا ہے، انسانوں کا عمل ہے بلکہ شیطانی عمل بتایا ہے۔ روز قیامت میں اللہ رب العزت اور اپنے پیغمبروں سے ان کی امت کے بارے میں سوال کریں گے، اور وہ خود عرض کریں گے کہ ہم وہی جانتے ہیں جس کا تو نے ہمیں حکم دیا تھا، باقی پوشیدہ حقیقتوں کا جاننے والا صرف اللہ تو ہی ہے۔ احرام کی حالت میں شکار نہ کرنا، اس کا بھی حکم نافذ ہوا ہے۔ اگر کوئی دانستہ طور پر ایسا کر لیتا ہے تو اس کے لیے اس کا کفارہ دینا ضروری ہے، اور جو جرم اور غلطی کے لحاظ سے مختلف ہوتا ہے، لہذا ہم سے اگر کوئی اس طرح کی غلطی ہو جائے تو ہمیں اہل علم سے رجوع کرنا چاہیے، جو لوگ جانکار ہیں ان سے ہمیں رابطہ رکھنا چاہیے، اور اپنے کیے ہوئے اعمال کو کھول کر ان کو بتانا چاہیے۔ جو صحیح طریقہ ہوگا وہ آپ کی رہنمائی کریں گے۔ تو یہ سب باتیں آج کی اس تراویح میں بتائی گئی، جو صورتیں اور جو آیت کریمہ تلاوت کی گئی ہے۔ تو امید ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے اور آپ کی زندگی میں اس کو پورا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین، ایک بات میں آپ کے گوشے گزار کر دوں کہ یہ جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں یہ قرآن کا کوئی ترجمہ نہیں ہے، بلکہ جو سوا پارے کی مختصر اور اہم چیزیں وہ میں آپ کو اس لیے صرف بتا رہا ہوں کہ تاکہ ہمارے اور آپ کے اندر ایک شوق پیدا ہو اور ہم قرآن کو پڑھیں، سمجھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ قرآن پڑھنے والی کتابیں، سمجھنے والی کتابیں اسے طاقوں میں رکھنے اور سجانے کے لیے نہیں اللہ نے بھیجی ہے، ہمارے لیے حیات زندگی اور نظام زندگی کو اس میں بتایا گیا ہے۔ تو میرے بتانے کا مقصد صرف میں نہ کوئی تفسیر کر رہا ہوں، نہ میں کوئی آپ کو تراجم بتا رہا ہوں، نہ کوئی میں صرف موٹی باتیں جو اہم چیزیں، چونکہ سبا پارے کی تفسیر بتانا یہ گھنٹوں کا کام ہے، یہ 2 منٹ 4 منٹ 10 منٹ کا کام نہیں ہے، لہذا میں صرف آپ کو شوقین اور شوق دلانے کے لیے کچھ اہم اور موٹی باتیں آپ کے ساتھ پہنچا رہا ہوں، اور آپ کے اوپر یہ ذمہ داری کہ یہ بات اچھی لگے تو آپ دوسروں تک پہنچائے۔ امید ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔